بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہمارے چینل نالج ٹی وی کے ٹی وی۔ آج ہم ترجمہ کریں گے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 40 سے لے کر 60 تک۔ اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو کرنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیو ٹائم پہ مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آیات نمبر 40 سے 60 تک قرآن کی لفظی ترجمہ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم بھی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیاتوں کو توڑی توڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ حلف مرد نہ کرو، اور نہ حق چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر ہے، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کس کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتی تھی، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتی تھی اور تمہارے لڑکیوں کو چھوڑ دیتی تھی، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری دریا چیر پاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، بجلی کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس کو میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کی نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرم کرنے والا ہے۔ اور تم اسی بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جیسے گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتی ہوئی بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتی تھی۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو خیرات کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدی کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے خطا کہو، ہم تمہارے خطائیں معاف فرما دے گی، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دے گی۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کی جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالے۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کی فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو،
جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ صدق اللہ علی العظیم۔